أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ واجب الاحترام کسی بھی مسلمان کے جانے کے بعد اور بالخصوص والدین کے جانے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، قرآن مجید پڑھنا، دوسروں سے پڑھوانا، صدقہ کرنا، محفل میلاد کرنا، آئزہ اقربا کا اکٹھا کر کے وہ سب اس مرحوم کے لیے دعائیں کریں، یہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ آج اس ملاوٹی دنیا کے اندر اور اس منافقت بھرے ماحول میں آج بھی اگر کوئی چیز خالص ملتی ہے تو میں اور آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ والدین کی محبت ہے جو اپنی اولاد کے لیے۔ اس سے ہر بندہ متفق ہوگا، ہر مکتب فکر کا بندہ متفق ہوگا کہ آج اس دور کے اندر بھی اور قیامت تک کے لیے اگر کوئی چیز انسان کو خالص ملتی ہے تو وہ والدین کی محبت ہے جو بے غرض اور بے لوث ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے جہاں پہ اپنی عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، میری پرستش کرو، تو عین اس کے ساتھ ہی قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے اندر متصل اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، احسان کرو، نیکی کرو، یہاں تک کہ والدین کو اف تک بھی نہیں کہنا۔ تو والدین کی تابع فرمانی، والدین کا کہاں ماننا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے اپنی عبادت کے ساتھ متصل قرآن مجید کے اندر اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ واجب الاحترام بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی مقدس جماعت تشریف فرما ہے۔ حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں جلوہ افروز ہیں۔ ایک شخص آ گیا، اس نے آگے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ترین ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ترین جو عمل ہے، فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز ہر اس کے وقت کے اندر ادا کرنا۔ فرمایا یہ افضل ترین عمل ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجائے ارشاد فرمایا صلاۃ امام الدین، نماز دین کی ستون ہے۔ فرمایا جو الى قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک لگتی گئی ہے۔ کبھی فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندہ مومن اور بندہ کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور اولیاء کرام کے اگر ملفوظات کو پڑھیں تو اولیاء کرام نے فرمایا کہ اس شخص کا جو بے نمازی ہے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے۔ تو واجب الاحترام وہ کیسا مسلمان ہے کہ جب حی علی الصلاۃ کی صدا آئے نماز کی طرف آؤ، وہ کیسا مسلمان ہے حی علی الفلاح کی صدا آئے آؤ فلاح و کامیابی کی طرف، وہ کیسا مسلمان ہے کہ جب صدا آئے صلاۃ خیر من النوم، نماز اس سے بہتر ہے، تو واجب الاحترام وہ منہ موڑ لے رب کی صدا سے، رب کی پکار سے وہ منہ موڑ لے، رب کی دعوت سے وہ منہ موڑ لے۔
پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا افضل ترین عمل ہے؟ حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ترین عمل یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ اچھا بہیو کرنا۔ فرمایا کہ یہ افضل ترین عمل ہے۔ میرے نوجوانوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بالخصوص میرے نوجوان بھائیوں، ہمیں اس حدیث پاک سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا تمہارا افضل ترین عمل کون سا ہے؟ والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ لہذا دوست کی بات سننا، آج کا کسی فنکشن پہ جانا، آج کا کسی تقریب میں جانا، یہ سیریمنی اتنی بھی ضروری ہو، دوست کی عزیز و اقارب کی اس سب سے زیادہ عزیز کیا چیز ہے؟ والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ اور تیسرے نمبر پہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ افضل ترین عمل کون سا ہے؟ پھر حضور نے ارشاد فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس زمان میں رکھے بتانے بشریت، اگر انسان سے کوئی ایسی خطا ہو جائے تو والدین کو تکلیف پہنچے تو پھر انسان کو ایسا عمل کرنا چاہیے جس سے ان کی تکلیفیں جو ہیں وہ سکون اور راحت کے اندر تبدیل ہو جائے۔ حضرت صبح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا سے اور نیکی کرنے سے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے، ان تمام چیزوں سے اللہ انسان کے رزق کے اندر بھی برکت عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عمر کے اندر بھی برکت عطا کرتا ہے۔ کہ والدین یہ ایسی ہستیاں ہیں جب دنیا میں ہو اولاد کے لیے تب بھی باعث خیر، باعث نعمت اور باعث اجر و ثواب ہوتی ہیں، جب یہ ہستیاں قبر میں چلے جائیں تب بھی اولاد کے لیے باعث نعمت، باعث خیر اور باعث اجر و ثواب ہوتی ہے۔ دنیا میں رہ کے ان کی خدمت کر کے جنت کماتا ہے، اور جب وہ قبر میں چلے جائیں ان کے لیے دعائیں خیر کر کے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کر کے، ان کے لیے صدقہ و خیرات کر کے، ان کی نمازوں کی فدیہ دے کے، ان کے لیے حج بدل کروا کے، ان کے لیے عبادات کر کے، ان کا ثواب انہیں احسان کر کے، تو احسان ثواب کی صورت میں والدین قبر میں بھی ہیں تب بھی اپنی اولاد کے لیے باعث نعمت اور باعث خیر ہے۔ واجب الاکرام حضرت بھائی عزیز مستعفی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے، اللہ ان کے درجوں کو بلند فرمائے۔ اب ساری رات عبادت کرتے تھے، سارا دن روزے میں رہتے تھے، لیکن اللہ نے جو مقام محبوبیت عطا کیا، اللہ نے جو آپ کو یہ فضل عطا کیا، آج ممبروں کے اوپر ہر مکتب فکر کا لوگ ان کو اچھے نام سے یاد کرتا ہے۔ خود کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ بھائی مستعفی رحمۃ اللہ علیہ سخت سردی کی رات تھی، میری والدہ نے مجھ سے پانی مانگا، جب میری والدہ نے مجھ سے پانی مانگا تو میں پانی لینے کے لیے گیا، جب واپس پلٹا تو والدہ کی آنکھ لگ چکی تھی، تو میں نے ان کو جگانا اور بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا، سخت ترین سردی میں میں پاس کھڑا رہا اور اس سردی کو برداشت کرتا رہا۔ جب کچھ دیر کے بعد والدہ کی آنکھ کھلی تو مجھے تکلیف میں دیکھا تو پوچھا کیوں کھڑے ہو؟ میں نے عرض کر دیا کہ آپ نے پانی مانگا تھا، جب واپس پلٹا آپ سو گئی تھی، بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ والدہ نے دعا دی کہ یا اللہ میرے بیٹے سے راضی ہو جا، میں بھی اس سے راضی ہو گئی، میں بھی اس سے راضی ہو گئی۔ اب آخری اس میں جو بات ہے، ہماری مائیں بہنیں جو اس مائک کے ذریعے سن رہی ہیں اور والد کے لیے، باپ کے لیے اور میاں بیوی دونوں کے لیے اس کے اندر بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت بھائی صاحب مستعفی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، آپ جب بھائی صاحب مستعفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کی شکم کے اندر تھے، حضرت بھائی صاحب مستعفی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب بھائی صاحب میرے پیٹ کے اندر تھا، میرے شکم میں تھا، میں اس وقت حرام تو دور کی بات ہے، میں مشتبہ چیز بھی نہیں کھایا کرتی۔ توجہ رکھیے، یعنی مشتبہ چیز جس کے اندر کوئی شائبہ بھی ہے، جس کے اندر کوئی حرام کی اندیش ہے۔ واجب الاحترام، جب والدین ایسے ہوں نماز پڑھنے والے، جب والدین درود شریف پڑھنے والے ہوں، اور والدہ ایسی ہو جب آٹا گوندھ رہی ہو تو بسم اللہ پڑھے، ہنڈیاں پکا رہی ہو تو اللہ اس کے رسول کو یاد کرے۔ ایسا نہیں تو آج کا ماحول ہو چکا ہے کہ آٹا گوندھ رہی ہے تب بھی دنیا میں ٹک ٹاک دیکھ رہی ہے، جب ہنڈیاں پکا رہی ہیں اس وقت بھی بچوں کو لام کام کر رہی ہیں۔ یہ کوئی ہنسنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ ہمارا ہونا ہے جو آج میرے اور آپ ہم سب کے گھروں کے اندر آ چکا ہے کہ جب ہنڈیاں دھوتے وقت
ہانڈیاں پکاتے وقت، جب آٹا گوندتے وقت، یہ سارے چیزیں ہمارے پیٹ کے اندر ہی جانی ہے نا۔ وہ کپڑا جو دھو کے ماں بہن نے دینا ہے اس کو پہنتے وقت، جب وہ سارے کام کرتے وقت اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے اندر اس کی زبان مشغول ہے، اس کی آنکھ مشغول ہے، تو واجب الاحترام کے بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی اور بایزید پیدا نہیں ہوتے۔ لیکن حضرت ابو سعید مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آ گیا، اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے جب چلے جائیں تو والدین کے جانے کے بعد بھی کیا ہم ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں، تو کس طرح کریں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین جب دنیا سے چلے جائیں تو والدین کے جانے کے بعد بھی ہم ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں۔ پھر حضور نے خود فرمایا کیسے؟ حضور نے فرمایا ان کے لیے نماز پڑھو، ان کے لیے استغفار کرو، جن کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے تم بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، جن کے ساتھ وہ احسان کرتے تھے نیکی کرتے تھے تم بھی ان کے ساتھ احسان اور نیکی کرو، اور ان کے لیے صدقات و خیرات کرو۔ تو بندے کے بعد یہ سلسلہ منقطع نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ انتقال کر دیے، میں کیا عمل کروں؟ حضور رحمت عالم اس وقت پانی کی قلت تھی، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی والدہ کے احسان ثواب کے لیے پانی کا کنواں کھدوا دو، پانی کا کنواں کھدوا دو۔ تو آج اگر اپنی کوئی والدین کے احسان ثواب کے لیے لوگوں کو کھانا کھلا دے، والدین کے احسان ثواب کے لیے لوگوں کو کپڑے دے دے، والدین کے احسان ثواب کے لیے اگر وہ کوئی بھی نیک عمل کر لے تو واجب الاحترام یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ اس بندے کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الشافعی آپ شرح صدور کے اندر لکھتے ہیں ہم پانچہ جات یہ کھانا پینا جو کچھ بھی ہم مرنے والے کے لیے پیش کرتے ہیں یہ ساری چیزیں مرحومین کو بصورت نور پہنچتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ کی شین ہے کہ جب ہم یہ ساری چیزیں کپڑے دعائیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے انہیں ثواب میں تبدیل کر کے مسلمان محبوب کو پہنچا دیتا ہے۔ تو خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کے جانے کے بعد کوئی دعائے خیر کرتا ہے، دعائے مغفرت کرتا ہے۔ ہر شخص سے بڑھ کر تو بڑی نہیں ہو جاتا، اللہ کے بندے تو زندہ ہزاروں میں